آیت نمبر 127 ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ کن کے لیے سلامتی کا گھر ہے؟ جس کا ذکر اوپر والی آیت میں ہو رہا ہے کہ یہ آپ کے رب کا راستہ ہے سیدھا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ کے دین پر چلے گا، قرآن و سنت پہ چلے گا، اس کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تمام آیات کو کھول کر بیان کر دیا ہے اور اس قوم کے لیے نصیحت ہے جو کہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگلی بات کہ ان کے لیے سلامتی کا راستہ ہے۔ اب آیت کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں کہ سلامتی کے راستے کے ساتھ اور کس چیز کا ذکر ہے۔ عند ربہم ان کے رب کے پاس، وہوا اور وہ، ولیہم ان کا دوست ہے، بما اس وجہ سے جو کانوا یعملون تھے وہ جو عمل کرتے، یعنی دارالسلام کہتے ہیں امن کا گھر، سلامتی کا گھر، اور جنت میں ایک مقام، ایک دروازے کا نام بھی دارالسلام ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو دارالسلام میں داخل ہوں، یعنی امن و سلامتی میں، اور دنیا میں بھی ہم ایسے اعمال کریں جو کہ ہمارے لیے امن و سلامتی کا باعث ہوں۔ یہاں پہ ان کے رب کے پاس، یعنی یہ مقام کہاں پہ ہوگا؟ ان کے رب کے پاس، اور وہ ان کا دوست ہے۔ کون؟ رب، اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے تھے وہ سب عمل کرتے، یعنی عمل کس پر کرتے تھے؟ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے، جن کو عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، جن پر ایمان لانے کے لیے کہا، وہ سب اس پر عمل کرتے تھے۔ وَيَوْمَ جس دن یحشرہم وہ اکٹھا کرے گا انہیں، جمیعاً سب کو، تو کہے گا یا معشر الجنی اے جنوں کے گروہ، قد یقیناً استکثرتم تم نے بہت زیادہ گمراہ کرنا چاہا، من الانسی انسانوں میں سے، قال اور وہ کہیں گے، اولیاؤہم ان کے دوست، من الانسی انسانوں میں سے، ربنا اے ہمارے رب، نستمتع فائدہ حاصل کیا، بعدنا ہم میں سے بعض نے، ببعض بعض سے، وبلغنا اور ہم پہنچ گئے، اجلنا اپنے اس وقت کو، الذی اجلتا جو تو نے مقرر کیا، لنا ہمارے لیے، قال اللہ فرمائے گا، النار آگ ہے، مثواکم تمہارا ٹھکانہ، خالدین ہمیشہ وہ سب اس میں رہیں گے، رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، الا ما مگر جو، شاء اللہ چاہے اللہ، انا بے شک ربا کا آپ کا رب، حکیم خوب حکمت والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ عند طلب، عند اللہ، عند الماجور، ولیہم اولیاء ولی، ولایت اولیاء کرام، یعملون عمل معمول اور تعمیل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یوم یوم آزادی، یوم پاکستان اور ایام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یحشرہم حشر روز محشر، جمیعاً جمع جمعیت جماعت، اجتماع استکثرتم کثیر اکثر اکثریت اور کثرت، قال قول اقوال مقولہ اور قائل، من جانب من جملہ من و ان، استمتع مال و متاع متاع کارواں، بلغنا ابلاغ بالغ اور بلوغت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اجلنا اجلتا اجل مقرر مہر معجل، خالدین خالد خلد بری، حکیم حکیم امت اور حکمت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عربک کا ورڈ ہے ہمارے پاس معشر گروہ، مثواکم ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 127 کو ہم الحمدللہ کلیئر کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 128، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان سب کو، کن سب کو؟ یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، تو کہے گا اے جنوں کے گروہ، یعنی ایسے لوگ جو سرکشی کرتے ہیں، وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، اصل میں وہ شیطان کے حملے ہیں، وہ جس بھی صورت میں کر سکے، جنوں کی صورت میں یا انسانوں کی صورت میں۔ یقیناً تم نے بہت زیادہ گمراہ کی ہیں انسانوں میں سے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے کہ اے جنوں کے گروہ تم نے بہت زیادہ گمراہ کیا ہے انسانوں کو، انسانوں میں سے، اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے، یعنی جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، فائدہ اٹھایا ہم میں سے بعض نے بعض سے، یعنی وہ شیطان یہ جواب دیں گے کہ، اور جن یہ جواب دیں گے کہ انہوں نے تو ہم سے فائدہ بھی اٹھایا ہے، کہ ایک دوسرے پہ جادو ٹونا کرنا، ایک دوسرے پہ چڑھائی کرنا، ایک دوسرے کی مخالفتیں کرنی اور اس طرح کے شیطانی کام، وہ کہیں گے کہ انہوں نے تو ہم سے فائدہ بھی اٹھایا ہے، ہم میں سے بعض نے بعض سے، اور ہم پہنچ گئے اپنے اس وقت کو جو تو نے مقرر کیا تھا، یعنی دنیا میں یہ تمام کام کرنے کے بعد، شیطان کی ماننے کے بعد، جنوں کی ماننے کے بعد، ان سے عارضی فائدہ اٹھانے کے بعد ہم پہنچ گئے اپنے اس وقت کو، یعنی جو وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، جیسا کہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ہم سب نے ایک مقررہ وقت تک اس دنیا میں رہنا ہے، اس کے بعد ہم سب نے فنا ہونا ہے، اور ہمارا منزل و مقصود اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔
جو مقرر کیا تھا ہمارے لیے، اللہ فرمائے گا آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس بات پہ فرمائیں گے کہ اب تم میرے پاس آ گئے تو تمہارا ٹھکانہ آگ ہی ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں مگر اللہ چاہے گا، مگر جو اللہ چاہے گا، یعنی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ایسے لوگ، لیکن اگر اللہ چاہے گا یا انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا ہوگا تو ہو سکتا ہے ان کی بخشش یا مغفرت کا کوئی سبب نکل آئے۔ بے شک آپ کا رب خوب حکمت والا ہے، خوب علم والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ خوب حکمت والا ہے اور خوب علم والا ہے، اس کے علم کی کوئی دسترس نہیں اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے علم سے خالی ہو یا اس کا علم سے نہ ہو۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نولی، ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض الظالمین، بعض ظالموں کو، بعضاً بعض پر، بما، اس وجہ سے جو کانوا یکسبون تھے وہ سب کمایا کرتے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ ظالمین، ظالم، ظلم اور مظلوم، بما، ماحول، ماتحت، مافوق الفطرت، یکسبون، کسب حلال اور کسبی، اور عربک کا ورڈ ہے نولی، ہم مسلط کر دیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر، یعنی جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں کہ تم مزید ظلم کر لو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی پکڑ کرنی ہوتی ہے۔ اور اس وجہ سے جو کمایا کرتے تھے، یعنی وہ جو ایسا ہی کرنے والے تھے، جو ظلم کر رہے تھے، دوسروں کو کے ظلم میں ان کا ساتھ دے رہے تھے، تو ان پر اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ جو وہ دنیا میں کر رہے تھے، کہ اس میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں کہ لو جو کرو، جو کرنا چاہتے ہو وہ کرتے رہو، کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں۔ ہم عام طور پہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو چور ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، دوسرے پہ ظلم کرنے والا ہے، اس کی رسی بہت زیادہ دراز ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے ان کی رسی کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، اور آخر میں ان کا ٹھکانہ یہی ہے، انہوں نے پکڑے ہی جانا ہے، اپنے اعمال کا جواب ضرور دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، ظلم کرنے والوں سے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، آپ کی چھٹی ہو گئی۔